پابند سلاسل از قلم مرجان کتب۔ عباس کو میزاب رحمت کے آفس سے نکلنے کی اطلاع مل چکی تھی تو یقیناً اس کو گھر ہی آنا تھا۔ عباس جانثار کو میزاب کا سارا شیڈول حفظ تھا، تبھی وہ کثر بزن جو کہ پچھلی سائیڈ کی سڑک پر بنے پل پر فرصت سے ٹیک لگائے کھڑا محو انتظار تھا۔ اس کے زخم مندمل ہو چکے تھے، چہرے کی اصل رنگت بھی دوبارہ لوٹ آئی تھی، مگر 28 دنوں کے باوجود اس کے چہرے پر پہلے والی تازگی اور رونق نہیں تھی۔ کبوتروں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ پر اس نے چہرہ پھیر کر وہاں دیکھا اور بے ساختہ اپنا ہاتھ اسی انداز میں آگے بڑھایا جس طرح اس نے ایک دن میزاب رحمت کو بڑھاتے دیکھا تھا۔ جھنڈ کے سارے کبوتر اس قصر کی بالکونی کی کھڑکی کے پاس جا کر تانا چگنے لگے، سوائے اسی مخصوص کبوتر کے جو اڑ کر آیا اور حق سے اس پھیلے ہاتھ کی پشت پر بیٹھ گیا۔ عباس نے ایک ٹرانس میں دور کر رکھے بازو کو خود سے قریب کیا۔ کبوتر سر ہلا ہلا کر اس چہرے اور آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو یقیناً اس کے لیے نئے تھے، مگر وہ خود اس ہاتھ کی جانب کھینچے چلے آنے پر چونکا ہوا سا تھا۔ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے ہاتھ پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا، تو تم پر مہربانی ہوتی ہے۔ اس سارے میں وہ پہلی بار کبوتر کی گردن نرمی سے سہلاتے ہوئے مسکرایا، اور یوں ہی مسکراتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں بالکونی کی وہ جگہ بالکل خاموش تھی جہاں اس نے میزاب کو دیکھتے ہوئے اپنا دل کھو دیا تھا۔ سر چھٹک کر اس نے جیب میں تھرکتے سیل فون کو نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا جس پر جواد کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاں کہو۔ جواد کی خاموشی پر اس نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کبوتر کو اڑنے کے لیے ہوا میں اچھال دیا۔ عباس، تم نے بہت تحمل سے میری بات سننی ہے۔ کبوتر پرواز بھر کر اس سنسان بالکنی کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ عباس کی نگاہ اسی کبوتر پر جمی رہی۔ سب خیریت ہے؟ اس کو نہ جانے کیوں اپنی آواز اجنبی لگی۔ میزاب رحمت اغوا ہو گئی ہے۔ جواد کی اطلاع نہیں، عباس کے اعصاب پر دھماکہ تھا۔ ریلنگ پر رکھے بائیں ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ کیسے؟ کس نے؟ اس کے سوال اتنے مدھم تھے کہ جواد بمشکل سن سکا۔ میں ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شہباز کے مطابق اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی اور تبھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہو سکا۔ عباس نے عجلت میں کال منقطع کر کے جلدی سے وہ ایپ کھولی جس میں یوں ہی ایک دن اس نے بہت پہلے میزاب کے سیل فون کی لوکیشن ڈالی تھی۔ اسکرین پر نظر آتے نقشے پر سبز رنگ کا نقطہ سا جل بجھ رہا تھا۔ راستے کا تعین کر کے وہ بھاری ہوتے قدم خدشات اور زخمی دل کے ساتھ بھاگنے لگا۔ کبوتر گھبراتے ہوئے پھڑپھڑا کر فضا میں اڑنے لگے، سوائے اس منڈیر پر بیٹھے ایک کبوتر کے جو پل سے بھاگتے شخص کو گردن گھمائے دیکھ رہا تھا۔ بائک پہ بیٹھے شخص کی بائک سڑک پر بھاگ نہیں اڑ رہی تھی۔ مین ہائی وے پر رش ہونے کے باوجود اس نے سپیڈ کم نہیں کی۔ آدھے گھنٹے تک بھاگتے رہنے کے بعد وہ اسی سنسان سڑک پر تھا جہاں آدھا گھنٹہ پہلے میزاب کا سیل فون آخری بار ٹریس ہوا تھا۔ آنکھوں کے عین سامنے ہینڈل پر لگا رکھے سیل پر بجھتا وہ سبز نقطہ عباس جانثار کا دل بجھا گیا۔ سر جھکا کر اس نے فون کو دیکھا اور پھر اس کی شہد رنگ آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ میزاب رحمت کے ایک ایک دشمن کو قتل کر دینے کی نیت سے بائک دوڑا رہا تھا۔ اگر تو یہ منظور کرامت یا زرق کمال میں سے کوئی ہوا تو عباس کے ہاتھوں سے آج دونوں نہیں بچنے والے تھے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے بائک کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ ایسی بے چین طبیعت سے کہیں بہتر ہے ہم کسی دشتے بیاباں کی وحشت ہوتے۔ سر میں ہوتی ٹھیسوں کے ساتھ اس نے بمشکل آنکھوں کے آگے آتی دھند کو دھکیل کر ارد گرد دیکھنا چاہا۔ وہ کوئی سنسان پڑا ویئر ہاؤس نہیں بلکہ ایک فل فرنشڈ گھر تھا۔ اس کو جدھر بٹھایا گیا تھا وہ ایک صوفہ تھا۔ اپنا جائزہ لے کر تسلی کرتے ہوئے اس نے گردن سیدھی کی جو نہ جانے کب سے صوفے کی پشت سے لگی ہوئی تھی۔ تبھی تکلیف کی لہر اٹھ گئی۔ آنکھوں کے آگے ابھی بھی پوری طرح شفافیت نہیں تھی۔ اس کے سیدھے ہوتے ہی سائڈ کا دروازہ کھلا اور کسی آدمی کو آتے دیکھ کر سنبھل کر بیٹھی۔ بھاری قدموں کی آواز قریب آئی اور جیسے ہی کوئی آدمی اس کی عین آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، میزاب ٹھٹک گئی۔ وہ لگ بھگ 50 کی عمر کا انتہائی روبدار شخص تھا۔ کن پٹیوں کے سرمئی بال اس آدمی کی شخصیت میں مزید جاذبیت لائے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میزاب نے آج سے پہلے سامنے کھڑے شخص کو نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں؟ فی الحال اس کا ابھی تک نیم کنودگی میں مبتلا ذہن سوچ نہیں پا رہا تھا۔ دوسری جانب سیاہ پردہ لگا تھا جس کی جانب ایک اور آدمی موجود تھا۔ تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ آدمی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ کر جب بولا تو آواز بے حد سخت اور کھردری تھی۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد؟ اس کے سوال پر مقابل کھڑا شخص ٹھٹکا۔ وہ عورت کہیں سے بھی گھبرائی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔
مقصد بھی معلوم ہو جائے گا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اس کے بعد کیا کرتی ہو۔ اس شخص کا پرسرار سا لہجہ گہرا طنز لیے ہوئے تھا۔ تم واقعی ہاشم بزنجو کی پوتی ہو؟ تصدیقی سوال پر میزاب کا ماتھا ٹھنکا۔ پہلے معلومات نہیں کروائی؟ اس کے کڑے سوال پر وہ آدمی مسکرا دیا۔ میزاب نے چہرہ پھیر کر سائڈ پر نظر آتے عکس کو چونک کر دیکھا۔ کروائی، مگر یقین نہیں آیا کہ ہاشم بزنجو کی کل کا جسے اختیار ہے اس عورت کو غائب کر دینا اتنا آسان ہے۔ تمہاری تو حفاظت تک کا کوئی انتظام نہیں۔ میزاب بغیر کچھ کہے اس آدمی کو دیکھتی رہی۔ کوئی باڈی گارڈ ہے نہیں یا رکھا ہی نہیں؟ اس سوال پر میزاب کا نظریں پھیر لینے نے مقابل کھڑے آدمی کو چونکا دیا۔ آپ مجھ سے زیادہ میری حفاظت یا گارڈز والے معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں شاید۔ میزاب کی اگلی بات بڑی کڑی تھی۔ آدمی کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تو اس لیے عباس بے اختیار ہوا ہے۔ محسوس بات میں جو کہا گیا اس پر میزاب رحمت کا رنگ اڑا۔ وہ بات بھی دھڑکن روک دینے والی تھی، مگر کسی یکسر انجان شخص سے یہ نام سننا عجیب تھا۔ پردے کے پیچھے کھڑا مرد چند قدم پیچھے ہوا اور پھر سیل فون جیب سے نکال کر کال ملائی۔ اس کہکی کی طرح آواز بھی بے حد بھاری اور سنجیدہ تھی۔ میزاب رحمت تمہاری پوتی ہی ہے نا، یا پھر ڈھال کہوں؟ دوسری جانب سے کال اٹھائے جانے پر جس طرح تنزیہ پوچھا گیا، ہاشم بزنجو کو لب پھینچ کر بیٹھنا پڑا۔ جب سے میزاب کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی وہ چین سے بیٹھے نہیں تھے، تبھی اس انجان نمبر کی 2 دن سے آنے والی کال کو نظر انداز نہیں کر سکے، جبکہ میزاب کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میری پوتی کو ایک بھی خراش آئی نا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چیخ پڑنے پر اس آدمی نے ہاتھ پیچھے کر کے کان سہلایا۔ آہستہ ہاشم صاحب، میری طرف سے چیخنے کے اور بہت سے مواقع ملیں گے تمہیں، تسلی رکھو۔ دوسری جانب اطمینان ہی اطمینان تھا۔ میزاب نے مکمل چہرہ پھیر کر مخالف سمت دیکھا جہاں سے سرد لہجہ گونج رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ قیمت بتاؤ اپنی، رذیل انسان۔ آنکھوں کے سامنے بیٹھے آئی جی کا لحاظ کیے بغیر وہ چلا اٹھے۔ ہر کوئی تمہاری طرح دولت کو اپنا دین ایمان سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ مجھے جو چاہیے وہ سود سمیت واپس لوں گا ہاشم بزنجو، زخم تک چاٹنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اس کا انداز خون کھولا دینے والا تھا۔ میزاب کو اس نفرت انگیز لہجے پر اپنا لہو منجمد ہوتا محسوس ہونے لگا۔ دیکھو، میری پوتی میرے لیے بہت قیمتی ہے، اس کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ ہاشم بزنجو کی چیختی چلاتی آوازیں فون سے ابھر کر میزاب رحمت کی سماعتوں تک پہنچ کر اس کے دل کو گداز کر رہی تھیں۔ وہ تو معلوم ہو گیا ہے کتنی قیمتی ہے تمہاری پوتی، حفاظت تک کا کوئی انتظام نہیں۔ اتنا آسان ہے ہاشم بزنجو کی کل کی مالک عورت کو غائب کرنا؟ تپاتے اکساتے لہجے میں کہتے ساتھ آخر میں چٹکی بجاتے ہوئے اس نے میزاب کا چہرہ جھکنے پر مجبور کر دیا۔ فی الحال مجھے سوچنے دو کہ تمہیں کیسے دھچکا دیا جائے۔ ہاشم بزنجو کی بات بیچ میں ہی منقطع کرتے ہوئے اس نے کال کاٹ کر دوسری جانب ہاشم بزنجو کو آتش فشاں کے سپرد کر دیا۔ معلوم کرو یہ کمینہ کون ہے، مجھے میری پوتی 1 سیکنڈ کے اندر واپس چاہیے۔ سامنے بیٹھے آئی جی سے گزارش نہیں کی گئی تھی، اس کا اس آئی جی کو علم تھا، تبھی سر اس بات میں ہلا کر اٹھتے ہوئے اس کی اسٹڈی سے باہر نکل گیا، اور کچھ دیر بعد کاشف بزنجو مدثر کے ساتھ اندر آئے۔ کچھ معلوم ہوا نانا جان؟ مدثر کے سوال پر انہوں نے نفی میں سر ہلا کر پیشانی سہلائی۔ تمہیں میں نے کوئی کام کہا تھا کاشف؟ ان کے استفسار پر کاشف بزنجو تیزی سے آگے بڑھے۔ میری عباس سے بات نہیں ہو سکی کیونکہ اس کو جیسے ہی اپنے ڈی ایس پی دوست سے اطلاع ملی وہ فوراً ہی میزاب کے لیے چلا گیا۔ ان کی اطلاع پر ہاشم بزنجو کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ ٹھہر کر جو سوال کیا گیا اس پر کاشف بزنجو نے ناسمجھی سے برابر آ کھڑے ہوتے مدثر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں بابا، پولیس اپنا کام کر۔ ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ یہی فرق ہے تم سب میں اور میزاب میں، وہ ہوتی تو یہ بات نہیں کہتی اور سب کچھ خود ہی سنبھال لیتی۔ ان کے گہرے طنز پر کاشف بزنجو کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ ضرور جواب تڑاہ کر دیتے اگر فی الحال ہاشم بزنجو کو اس مصیبت کے وقت کچھ کہہ دینا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ تبھی ضبط کیے کھڑے رہے۔ مدثر، تم باسم کو کال کر کے اس کے بہنوئی کو یہاں بھیجنے کا کہو۔ ان کے اگلے حکم پر مدثر چونکا۔ باسم ربانی آج کل جس طرح ان کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا ایسے میں ٹھٹکنا بنتا نہیں تھا۔ وہی جو موٹر وے پولیس میں ہے؟ کاشف بزنجو کی تصدیقی سوال پر ہاشم بزنجو نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ اچانک سے یہ لگنے والا دھچکا شدید تھا۔ ان کے خاندان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میزاب ان کے کل کی مالک ہے۔ پوری دنیا بس اس کے چیئر وومن ہونے کے بارے میں آگاہ تھی۔
تو کیسے؟ لوگوں کو پاور آف اٹارنی کا معلوم ہے، لیکن اس شخص کی باتوں نے اندر سے ان کو ٹھٹکا کر چوکنا کر دیا تھا۔ منظور کرامت کی اتنی ہمت اور اوقات نہیں ہے۔ وہ خود سے ایک ایک دشمن کو سوچنے لگے۔ زرق کمال تو زیبی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور بھی رد ہو گیا۔ سلیم کھوکھر کی زمین اس کو واپس مل گئی تھی، یعنی دشمنی کا جواز ہی ختم ہو گیا۔ وہ ایک ایک دشمن کو ذہن میں لا کر ہر پہلو سے سوچ رہے تھے۔ اس سوچ میں ان کو کئی گھنٹے لگنے والے تھے، مگر اس سرد خون منجمد کر دینے والی آواز نے ان کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین کھینچ نکالی تھی۔ انہیں جلد از جلد میزاب کو ڈھونڈ نکالنے کی تدبیر کرنی تھی۔ کال کٹتے ہی پردے کے پیچھے کھڑا شخص ایڑیوں کے بل گھوما اور پلٹ کر اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں سے آیا تھا۔ اس کے قدموں نے کوئی چاپ پیدا نہیں کی، حالانکہ زمین پر قالین نہیں بچھا ہوا تھا۔ قبل اس کے میزاب چہرہ پھیر کر سامنے کھڑے آدمی کو دیکھتی، کچھ پوچھتی۔ اس آدمی نے پچھلے ٹیبل سے اٹھا کر ماسک پہنا۔ کمرے میں یکدم کوئی تیز سی خوشبو پھیلی اور پھر میزاب کے ذہن کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کا ذہن دبیز گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کو وقت کا ادراک نہیں ہو سکا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ سیاہ رنگ کی جیپ کی پیسنجر سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ چہرہ کھڑکی کی جانب ڈھلکا ہوا تھا اور شیشے سے لگنے کو سیٹ بیلٹ نہیں روک رکھا تھا۔ ذہن بیدار ہونے پر اس نے سر میں ہوتے دھماکوں پر اپنا سر جھٹکا۔ آنکھوں کے آگے آئی دھند تیزی سے چھٹکنے لگی۔ جیپ کی سپیڈ دیکھ کر اس نے خوف سے پھیلتے دل کے ساتھ چہرہ پھیرا اور اس کا دل وہ ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے برابر گاڑی پوری توجہ اور سنجیدگی سے چلاتا شخص عباس جانثار تھا۔ وہ جانثار جسے میزاب رحمت پورے 28 دن اور 5 گھنٹے بعد دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نظروں کی تپش پر عباس نے چہرہ پھیرا اور اس کو پہچاننے کی صحیح کرتی آنکھوں کو دیکھ کر جیپ سائڈ پہ روکتے ہوئے اس کی جانب جھکا۔ اس کے جھکتے ہی میزاب تیزی سے پیچھے ہو کر یوں ہی اس کو ناسمجھی سے دیکھے گئی۔ اس کا دماغ ابھی تک ٹھکانے نہیں آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ واپس پیچھے ہو کر اس نے جس فکر مندی سے پوچھا، میزاب سنبھل گئی۔ اس کا تخیل نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے سنبھلے اور پرسکون لہجے نے عباس کو ٹھٹکا دیا۔ کیا وہ اتنی ہی بہادر تھی؟ مجھے کاشف صاحب سے معلوم ہوا تھا۔ اس کا باقی کا جملہ ان سرمئی آنکھوں کی توجہ پر مکمل نہیں ہو سکا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر سے سوال کیا گیا۔ میزاب نے واپس چہرہ کھڑکی کی طرف کر کے اپنے آفس سے دوری کا تعین کیا۔ یہیں آگے سٹاپ پہ گاڑی روک دینا۔ یہ اشارہ تھا اسے گاڑی چلانے کا۔ عباس نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت مہربانی، میں آفس خود جا سکتی ہوں۔ انتہائی سنجیدگی سے اس کی بات رد کی گئی۔ اس کے آفس کا سن کر عباس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ سکی کہ اس کے برابر بیٹھی عورت کو اللہ پاک نے کس مٹی سے تراشا تھا۔ 5 گھنٹے کے اغوا کے بعد ذہنی سکون کے لیے گھر جانے کے بجائے وہ کام کے لیے آفس جانے والی تھی۔ اس نے پھر سے کچھ کہنا چاہا۔ میں تمہاری باس تھی، تم نہیں۔ اس کی بات پھر سے قطع کر دی گئی۔ عباس نے گہرا سانس لے کر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور پھر قریب آتے سٹاپ پہ روکنے کے بجائے تیزی سے آگے بھگا لے گیا۔ میزاب اس سٹاپ کو پیچھے رہ جاتے دیکھ کر تیزی سے آگے ہوئی۔ وہ سٹاپ؟ تم؟ جیپ روکو۔ کچھ سخت سا کہنا چاہا، پھر رک کر سنجیدگی سے اسے حکم جاری کیا جس کے کان پر جون تک نہیں رینگی تھی۔ اس کا لہجہ خود بخود کڑا ہوا۔ ابھی آپ نے ہی تو کہا ہے کہ آپ میری باس تھیں۔ آخری لفظ تھیں پر اچھا خاصا زور ڈال کر میزاب کی خفگی میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ میں نے کہا گاڑی روکو۔ پھر سے حکم نازل ہوا۔ میرے خیال سے اب آپ مجھے حکم نہیں دے سکتے۔ اس کی گاڑی تیز رفتاری سے الرحمت مال کی جانب دوڑ رہی تھی۔ اس بات پر میزاب نے تعصب سے چہرہ پھیر لیا۔ مزید بحث و تکرار فضول تھی۔ وہ اس کا باڈی گارڈ نہیں رہا تھا، اس کے خاندان کی سیکیورٹی کا چیف تو تھا ہی۔ بس پائی اختیار کر رہی ہیں۔ اس کو خاموش بیٹھے دیکھ کر اس نے جیپ الرحمت کی پارکنگ میں روکتے ہوئے آہستگی سے سوال کیا۔ وہ عورت بیک آف کرتی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں ان لوگوں سے بحث نہیں کرتی جو میری بات کا مان نہیں رکھتے۔ دیکھے بغیر کہہ کر وہ جیپ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور پیچھے عباس جانثار لمحے بھر کو برف کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ بات کانٹریکٹ کی اہم شک کی ہوئی تھی، مگر اس کے دل کو بھالے کی طرح جا لگی۔ وہ تیز قدموں سے اسے لمحہ بلمحہ خود سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ سرمئی آنکھیں کیا خفا ہوئی تھیں۔ زندگی سے ہر رنگ، ساری بہار روٹھ کر جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں پر لٹائی ہے بصارت ہم نے، اس سے پہلے ہمیں ہر رنگ نظر آتا تھا۔ کہاں تھی محترمہ؟ پوچھا نہیں آپ نے؟ رات کے کھانے کے بعد
اس موضوع کو سب سے پہلے چھیڑنے والی رفعت شیراز تھیں۔ ٹی وی کا ریموٹ اٹھاتے ہاشم بزنجو نے بیٹی کو خوشملگین نظروں سے دیکھا۔ ویسے تو بہت عقل کل بنتی تھی۔ ذکی کی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ اسے اپنا وقت بھولنے میں ایک دن سے بھی کم وقت لگا تھا اور اب تو ایک مہینہ گزر چکا تھا اس بات کو۔ سمرا اور سمرین اپنے شہر جا چکی تھیں اور میزاب رحمت کی مدد کو دی گئی رقم اتنی کثیر تھی کہ وہ آرام سے اچھی زندگی گزار سکتی تھیں۔ وہ نہ تلافی تھی نہ ہی کفارہ، بس میزاب ان کو خالی ہاتھ بھیج کر خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ذکی کے مطابق سب برابر ہو چکا تھا۔ کیا ہے؟ زوبیہ کے کوہنی مارے جانے پر اس نے دل ملا کر اسے دیکھا، جو سنجیدہ بیٹھے ہاشم بزنجو کی جانب اس کی توجہ دلا رہی تھی۔ ویسے دادا جان، کچھ معلوم ہوا کہ کس کا کام ہے؟ ذکی نے ان سے سوال پوچھ کر سب کو متوجہ کر دیا۔ کاشف بزنجو اور مدثر تک نے اپنے اہم کام چھوڑ دیے۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ان کا لہجہ کرخت اور کڑا تھا۔ سب نے ان کے لہجے کی سختی کو فوراً بھانپ لیا۔ لیکن اس کو آفس جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ امینہ کاشف نے جو سوال اٹھایا وہ اہم تھا، کیونکہ رفعت شیراز نے پہلے یہی سوال اٹھایا تھا۔ تو اتنا سب کچھ کون سنبھالے گا؟ تمہارے دونوں اور رفعت کا بیٹا، یا پھر میرا یہ بیٹا جس کو اپنی عقل استعمال کرنے سے پہلے بھی میری اجازت چاہیے ہوتی ہے؟ ان کے سوال نے سب کے چہروں کو سرخ کر دیا۔ ذکی اور زوبیہ نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا۔ یہ طنز صرف ان دونوں کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں اس خاندان کے چھوٹے تھے۔ تو شروع سے ہم سب کو خود مختار رکھتے نا آپ؟ کاشف بزنجو ناگواری سے خود کو کہنے سے روک نہیں سکے۔ یہی زبان اگر تم تب چلاتے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا۔ وہ تو آج بھرے بیٹھے تھے۔ سچ نے ان کو غلط وقت پر چھیڑا تھا۔ اس سے قبل گولہ باری کا سلسلہ جاری ہوتا۔ رات 10 بجتے ہی میزاب رحمت لکڑی کے دروازے سے اندر ہال میں آئی، جہاں سب بیٹھے تھے، اور ماحول سے اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی بحث چل رہی ہوگی۔ ہاشم بزنجی اس کو داخل ہوتے دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھے، جبکہ ذکی منہ کے زاویے بگاڑ کر فون میں مصروف ہو گیا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ اس کو سینے سے لگا کر وہ اس قدر محبت سے بولے کہ میزاب اتنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کے باوجود مسکرا دی۔ میں نے آپ کو پریشان کر دیا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ پہلی بار کیا ہے تو چلتا ہے، آئندہ نہیں چلے گا۔ ہاشم بزنجو اب اس کو شانوں سے تھام کر محبت سے دیکھ رہے تھے۔ میزاب نے یوں ہی مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اس خبیث نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ مار پیٹ؟ ہاشم بزنجو کے خدشات پر میزاب نے ان کے ہاتھ تھام کر تھپ تھپائے۔ مجھے کوئی کچھ کہہ کر زیر کر سکتا ہے؟ اس کے سوالیہ لہجے پر ہاشم بزنجو ہلکے پھلکے ہو کر مسکرا دیے۔ کون لوگ تھے وہ؟ کب کا ذہن و دل میں گردش کر رکھا سوال اب جا کر پوچھا گیا۔ میں نہیں جانتی۔ وہ ان کو یہ نہیں بتا سکی کہ ایک آدمی اس کی عین آنکھوں کے سامنے تھا، جس کا چہرہ میزاب کی یاداشت میں سلامت تھا۔ عین اسی وقت دروازے سے عباس داخل ہوا۔ سب کی نظریں وہاں تک گئیں سوائے میزاب کے، جو اس کے بجائے ہاشم بزنجو کی جانب متوجہ تھی۔ کسی ایک کا بھی چہرہ نہیں دیکھا؟ کچھ بتایا ان خبیثوں نے؟ وہ جانتے تھے میزاب جیسی ذہین لڑکی کی زیرک نظر سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس نے ضرور کچھ دیکھا، سنا یا محسوس کیا ہوگا، جس سے وہ اپنے دشمن کو جڑ سے پکڑ کر سر سے اٹھانے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینکیں گے۔ نہیں، میرے سامنے کوئی نہیں آیا، اور آپ سے ہی فون پر بات کی تھی ان لوگوں نے۔ اس نے اپنے جواب سے ہاشم بزنجو کے چہرے پر پھیلتی مایوسی صاف پڑھ لی تھی، مگر ان کو پریشان کرنے کے بجائے اسے خود معاملے کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا بھی چہرہ نہ دیکھا ہو؟ پیچھے سے پوچھے جانے والے سنجیدہ سوال پر میزاب تیزی سے چونک کر پلٹی۔ عباس جانثار اس کی جانب قدم قدم بڑھ رہا تھا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور اسے ہاشم بزنجو نے واپس بلوا لیا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں سب سنبھال لوں گی۔ چاچو کی نیب سے پیشی میں نے اگلے ہفتے رکھوا دی ہے۔ عباس کا سوال نظر انداز کر کے اس نے پھر سے پلٹ کے ہاشم بزنجو کو تسلی دیتے ہوئے مدثر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ایک وہ شاید واحد تھا جسے میزاب رحمت کی اس باڈی گارڈ کے ساتھ مہربانی اور بے تکلفی پسند نہیں تھی۔ عباس جانثار نے ایک بار پھر خود کو نظر انداز ہوتا محسوس کیا۔ جب تم اس گھر میں گئے تو تمہیں کوئی سراغ ملا؟ ہاشم بزنجو نے براہ راست عباس سے سوال کیا۔ میزاب کی سماعتیں چوکنا ہوئیں۔ وہاں پر کچھ نہیں تھا، لیکن میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جگہ باس کے علاوہ 2 اور لوگ تھے۔ اس کی اگلی بات پر جہاں سب چونکے، وہیں اس کے باس کہے جانے پر میزاب نے اس کو جس خفگی سے گھورا، اتنی پریشانی کے باوجود عباس چہرہ جھکا کر مسکرا دیا۔ اس کی اس مسکراہٹ کو صرف میزاب نے سمٹتے دل سے دیکھا تھا۔ وہاں ایک پردہ لگا ہوا تھا جس کے پیچھے میں نے قدموں کے نشان دیکھے۔
اور مجھے ایسا لگتا ہے وہی اس سب کا ماسٹر مائنڈ ہوگا۔ آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے؟ سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہاشم بزنجو کو دیکھ کر اس نے مزید سوال کیا۔ نہیں، ہاشم بزنجو نے بہت سوچ کر نفی کی۔ یہ جاننا پولیس کا کام ہے، ہمارا یا تمہارا نہیں۔ میزاب مزید ہاشم بزنجو کے پریشان تاثرات نہیں دیکھ سکی۔ اس کی کڑی تنبیہ پر عباس نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جو غصیلی نظروں سے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے منع کر رہی تھی۔ چلیں، معلوم ہو جائے گا۔ ان سرمئی آنکھوں کی خفا استدعا رکھ لی گئی۔ اور کاشف، تم اگلی پیشی میں خود جاؤ گے نیب۔ ہاشم بزنجو کی ہدایت پر کاشف بزنجو نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میزاب کے ساتھ جانے کی بات اور ہے۔ ان کی اگلی بات پر ہاشم بزنجو نے غصے سے ان کو دیکھا۔ تمہاری غفلت اور نااہلی کی وجہ سے ہی پہلے سب ہوا ہے۔ ان کی برہمی جائز تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا اسے کہ اپنے باڈی گارڈ کو نکال کر خود سڑکوں پر اکیلی دندناتی پھرے۔ کاشف بزنجو نے ہتھے سے اکڑتے ہوئے چٹخ کر کہا، جبکہ میزاب ان کے الفاظ پر ساکن ہو گئی۔ ان کی میزاب سے خفگی اور بیزاری کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کو دکھ ہوا تھا، جو تپتی نظروں سے کاشف بزنجو کو دیکھ کر اسے دیکھتے عباس کی نگاہوں سے چھپا نہیں رہ سکا۔ مٹھیاں سختی سے بھینچ کر اس نے اپنی زبان کو بمشکل قابو میں رکھا۔ تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ ہاشم بزنجو نے بیٹے کو ناگواری سے نظر انداز کر کے اس کا شانہ تھپکا۔ میزاب سنبھل کے ایک تنبیہی نظر عباس پر ڈال کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ان سب کی نظروں کی موجودگی میں چاہنے کے باوجود اس کو چہرہ پھیر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا آرڈرز ہیں؟ آگے بڑھ کر اس نے ہاشم بزنجو کو چونکا دیا۔ انہوں نے بغور اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ ان کے ہر امتحان میں کامیاب رہا تھا، تو اس پر اعتماد نہ کرنا شاید بے وقوفی ہوتی۔ تم میزاب کا دھیان رکھنا۔ ان کے کہے جانے پر عباس نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر تیز قدموں سے واپس پلٹ کر راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ آپ سے ملنے سریا میم آئی ہیں۔ کائنات کی اطلاع پر اس نے پیشانی مسلی۔ ابھی اسے میٹنگ میں جانا تھا، اور یقیناً اگر ان سے نہ ملتی تو ایک نئی لاحاصل بحث اور تماشا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ ان کو یہاں بھیج دیں، کہہ کر اس نے فائلز یوں ہی کھلی رہنے دیں۔ یہ تاثر دینا بہت اہم تھا کہ وہ مصروف ہے۔ کچھ دیر بعد ہی خوبصورت مگر تیکھے چتون والی عورت اندر داخل ہوئی۔ کیسے آنا ہوا؟ اس کے کڑے سوال پر سریا اصفہان نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ ماں سے سلام دعا سے بھی گئی تم؟ پرس اس کی عین آنکھوں کے سامنے پھینکا گیا۔ وعلیکم السلام، مدعے پر آئیں، میں مصروف ہوں۔ اس کا انداز اتنا ٹھنڈا تھا کہ سریا اصفہان کو تحمل سے کام لینا پڑا۔ آج میں تمہارے دادا سے حتمی بات کر کے آئی ہوں۔ اس کے عین سامنے ٹیبل کی دوسری سائڈ کی کرسی سنبھال کر کروفر سے بیٹھ گئیں۔ میزاب نے کوئی سوال نہیں کیا، بس ان کو دیکھتی رہی۔ تمہاری شادی اب ہو جانی چاہیے، میں نے زر کا سوچا ہے، مگر تمہارے دادا کو باسم ٹھیک لگتا ہے۔ ان کی اگلی بات پر میزاب کے چہرے پر واضح ناگواری چھائی۔ اور مجھے دونوں میں ہی دلچسپی نہیں ہے، ہمیشہ کی طرح بغیر کسی لحاظ کے جواب آیا۔ انہوں نے بغور اس کو دیکھا، جو کھلی فائلز پر تیزی سے لکھنے لگی تھی۔ تمہیں اس باڈی گارڈ میں دلچسپی ہے نا؟ ان کی بات اتنی اچانک اور صاف تھی کہ میزاب کا تیزی سے چلتا ہاتھ تھما۔ چہرہ اٹھا کر اس نے تحیر سے سریا اصفہان کو دیکھا۔ میں تمہاری ماں ہوں زیبی۔ ان کی مسکراتی بات پر میزاب کا دل لرزا، آنکھیں کاغذ پر جھکیں اور پھر وہ سنبھل گئی۔ یہی بات کرنی تھی آپ نے؟ اس کے بدلتے سوال میں سارے زمانے کی عجلت اور بیزاری تھی۔ اور اس بار میں سنجیدہ ہوں۔ جتنا وقت سوچنے میں لینا چاہتی ہو لے لو، آخر میں مجھے ہاں چاہیے ورنہ۔ ان کی آخری بات پر سرمئی آنکھیں آہستگی سے اٹھیں۔ ورنہ؟ دائیں ابرو اٹھا کر ان کو متنفر نظروں سے گویا چیلنج کیا گیا۔ ورنہ تو تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، آخر بیٹی ہو نا میری۔ اٹھی گردن اور تمسخرانہ مسکراہٹ سے کہہ کر وہ اسی ناز سے اٹھ کھڑی ہوئیں جس سے کرسی پر بیٹھی تھیں۔ سوچو اور سوچ سمجھ کر جواب دو۔ جواب ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک ہونا چاہیے۔ اس کے سامنے سے بیگ اٹھاتے ہوئے تنبیہی لہجے میں باور کروایا گیا۔ اس لہجے کو میزاب رحمت سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ ان کی ورنہ کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ خاموشی سے ان کو آفس سے نکل کر جاتا دیکھتی رہی اور پھر سر چٹک کر کام کی جانب مصروف ہوئی، مگر اس کی سوچ یکجا نہیں ہو سکی۔ ذہن و دل مختلف سمتوں میں دوڑ رہے تھے۔ اسے کچھ سوچنا ہی تھا، یہ اس کے اختیار سے باہر کا معاملہ تھا۔ وہ اپنی ماں کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ چند پل وہ سب ایک طرف رکھ کر کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر سوچیں منتشر ہی رہیں۔ سر چھٹک کر اس نے بیگ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو معلوم تھا کہ ہاشم بزنجو نے کسی اور آدمی کو اس کی نگرانی پر لگا رکھا ہے، تبھی گاڑی سڑک پر ڈالتے ہوئے اپنے پیچھے آتی گاڑی کو بیک ویو مرر سے دیکھ کر گاڑی چلاتی رہی۔ عباس جانثار نہیں تھا
کیونکہ اس کو ہاشم بزنجو اپنے ساتھ زمین کے کام کے لیے لے کر گئے تھے، اور یہ اچھا ہی تھا۔ میزاب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج کسی اور راستے سے جا رہی تھی اور یہ راستہ اس کا جانا مانا نہیں تھا۔ ٹریفک پہ گاڑی روکتے ہوئے میزاب یوں ہی چہرہ پھیر کر سامنے دیکھنے لگی، مگر اس کو بے یقینی سے جھٹکا کھا کر چہرہ پھیرنا پڑا۔ سرمئی آنکھیں پھیل کر سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ سڑک کی دوسری جانب نظر آتے پرانے طرز کے بنے ڈھابے پر میزاب کی نگاہ اس آدمی پر ٹکی جو اپنے سامنے کھڑے شخص سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اسے صرف ایک شخص کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور وہ وہی تھا جسے کل میزاب نے دیکھا تھا، اس کو اغوا کرنے والوں میں سے ایک، جو اس کی عین آنکھوں کے سامنے کھڑا اس سے پہلے بات کر رہا تھا۔ وہ سرمئی بالوں والا سوبر شخصیت کا حامل مرد کسی بات پر بے فکر کہکا لگاتے ہوئے سائڈ پر ہوا، اور میزاب رحمت کا سانس اور دل کی دھڑکنیں لرز کر ٹھہر گئیں۔ ششتر آنکھیں پھیل کر اس اغوا کار کے کندھے پر مسکرا کر بازو پھیلاتے شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ وہی تھا، عباس جانثار۔ اس نے آنکھیں کئی بار جھپک کر دیکھی، مگر منظر نہیں بدلا۔ عباس اب اس شخص کو بازو سے گھسیٹ کر ڈھابے کے اندر لے جا رہا تھا۔ وہ بے تکلفی، آشنائی کے احساس، گہرے رشتے کا اعلان چیخ چیخ کر کر رہی تھی۔ مغالطے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پھر آنکھ نہیں جھپکی، اور تب جھپکی جب وہ دونوں مرد اندر ڈھابے میں چلے گئے۔ آنکھ جھپکتے ہی ششتر آنکھ سے آنسو پھسل کر رخسار پر بہہ نکلا۔ وہ شخص اس کی دنیا اندھیر کر کے اندر جا چکا تھا۔ میزاب رحمت کو ایک لمحہ لگا تھا 2+2=4 کرنے میں۔ وہ بزنس ویمن تھی۔ کالج کے دنوں میں جب لڑکیوں کے اور بہت سے شوق اور خواب ہوتے ہیں، تب اس نے کاروبار سنبھال کر کھڑے کیے تھے۔ اس کو زمانے کی ہر اونچ نیچ کی خبر بہت بچپن سے تھی۔ اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اتنا تو آسان نہیں تھا، تو پھر کیسے؟ آنکھوں میں ٹوٹے مان اور خواب کی کرچیاں دھندلاہٹ لانے لگ گئیں۔ میں کیا بتاؤں کہ کتنا قریب پڑتا تھا، خدا تو دل سے زیادہ قریب پڑتا تھا۔ گزرنا پڑتا تھا چشمے گریز سے ہنس کر، کبھی مجھے بھی یہ صحرا قریب پڑتا تھا جہاں سے کوئی گزرتا نہیں محبت میں، مجھے وہ دور کا رستہ قریب پڑتا تھا۔ شروع دن سے تیری سمت چل رہا ہوں میں، ازل سے ایک یہی چشمہ قریب پڑتا تھا۔ نظر نہ آیا کسی کو بلندیوں کا فریب، وہ اتنا دور تھا جتنا قریب پڑتا تھا۔ میں اس کے خواب دکھاتا تھا اپنی آنکھوں کو، کبھی مجھے بھی وہ اتنا قریب پڑتا تھا۔ انہی دنوں میں میری پیاس مر گئی راشد، وہ جن دنوں مجھے دریا قریب پڑتا تھا۔ گاڑی یوں ہی سڑکوں پر ادھر سے ادھر دوڑاتی عورت کو کوئی سمت، کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا جہاں جا کر 2 گھڑی سکھ کے گزار سکتی، اس دھچکے اور صدمے کو ہضم کر پاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی گاڑی گھر کے جانے مانے رستوں کی جانب نہیں جا رہی، مگر وہ کچھ دیر، کچھ گھنٹے خود کو اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں میں گم کر لینا چاہتی تھی، تاکہ کوئی اس کی خاک کو بھی نہ پا سکے۔ ماں سے ملاقات ہمیشہ اس کے اندر ایسی ہی سوچوں کو ابھارتی تھی، مگر اس جانب اس کا گمان تک نہیں گیا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اوائل دنوں والی سرد برف کرتی نگاہیں لہرائیں تو اسٹیئرنگ کو تھام رکھے ہاتھ کانپ اٹھے۔ وہ کیسے ان لہو جماتی نظروں کو بھول گئی؟ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی اس کو ایک سڑک سے دوسری سڑک پر گاڑی بھگاتے۔ اس کے پیچھے آنے والی گاڑی کو وہ رش اور اندھیرے میں کہیں دور چھوڑ آئی تھی۔ سورج غروب ہو کر آسمان پر چاند کی حکمرانی تھی۔ ستارے دھمک کر ہر ایک شے کی دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے، سوائے دل پر لگنے والی نئی ضرب کے۔ اونچی جگہ سے گر کر میں بے نشان ٹوٹا، تیرے بھی ہاتھ خالی، میرا بھی مان ٹوٹا۔ خستہ دلی کا دکھ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن بستی میں سب سے پہلے میرا مکان ٹوٹا۔ پہلے میں سوچتا تھا زندہ ہوں میں، پھر ایک شب ایسا گمان ٹوٹا، ایسا گمان ٹوٹا۔ ایک کہکشاں تھی مجھ میں، قوسِ قزح تھی ہر سو، پھر سر پہ آ کے میرے ایک آسماں ٹوٹا۔ اس کی گاڑی قصر بزنجو میں رات کے 2 بجے داخل ہوئی تھی۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اگلا لاہ عمل طے کرتے عباس کے قدم تھمے۔ چونک کر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے ریلنگ سے جھانک کر نیچے دیکھا، جہاں سے سیاہ گاڑی دروازے سے اندر آ کر رکی تھی اور اس میں سے میزاب رحمت نکل رہی تھی۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی اور اسے خبر بھی نہیں ہو سکی۔ وہ تو سمجھا کہ کب کی گھر پہنچ چکی ہوگی۔ میں بعد میں کال کرتا ہوں، جواد کو کہہ کر اس کی سنے بغیر تیزی سے کال منقطع کر کے وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں آیا۔ ہال کا دروازہ بہت آہستگی سے کھول کر میزاب اندر آئی اور لاک لگایا۔ وہ جانتی تھی سب سو گئے ہوں گے۔ قصر بزنجو میں سب کو اپنی نیند بہت پیاری تھی۔
بھاری ہوتے قدموں سے جیسے ہی آگے بڑھی، راہداری سے نکلتے ڈارک براؤن رنگ کی شرٹ پہنے شخص کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ اس کے ٹھہرنے پر عباس اس تک تیز قدموں سے آیا۔ میزاب وہیں رک کر اسے دیکھے گئی۔ کہاں سے نگاہ چوکی تھی؟ آپ اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی حیرانگی میزاب رحمت کے صدمے سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کیوں جاگ رہے ہو؟ جب وہ بولی تو اسے خود تک اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ اتنا عام، بے تاثر لہجہ، کوئی لرزاہٹ، کوئی سختی نہیں تھی اس سوال میں۔ جواد سے بات کر رہا تھا کہ آپ کی گاڑی کا ہارن سنا۔ آپ باہر کیا کر رہی تھی؟ وضاحت دے کر پھر کڑا استفسار ہوا۔ سو جاؤ، مت تھکاؤ خود کو اتنا، آہستگی سے کہہ کر اس کے سوال کا جواب دیے بغیر جیسے ہی آگے بڑھی، عباس تیزی سے آگے آیا تو میزاب کو اسے دیکھنا پڑا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے؟ اپنی جانب اٹھتی سرمئی آنکھیں دل کا امتحان تھی۔ یہ تعلق نہیں تو پھر کیا ہے؟ تم کو صورت ملی اور مجھے آنکھیں۔ میں تھک گئی ہوں جانثار، نرمی سے کہہ کر سرمئی آنکھوں نے سے آنکھوں کی نرمی کے پیچھے چھپا رکھی سرد مہری اور بیگانگی کا راز پا لیا تھا۔ ان آنکھوں کی خاموش استدا پر دھڑکتے دل کے ساتھ عباس چہرہ جھکا کر سائڈ پر ہوا اور میزاب اس کے پاس سے آہستہ قدموں سے گزر گئی۔ عباس نے کچھ ناسمجھی سے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اسے میزاب کا انداز عجیب لگا تھا، مگر کس لیے؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ یوں ہی چند پل ناسمجھی اور تفکر سے وہاں کھڑا رہا۔ میزاب اس سے اب تک ناراض تھی، اس سے بات نہیں کرے گی۔ اس سوچ نے اس کے اضطراب میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم اس نے میسج کی ٹون پر چہرہ جھکا کر ہاتھ میں تھام رکھے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ کل پلان پر عمل ہوگا۔ ایک بار پھر سے وہ لوگ بزنجو خاندان کی بنیادیں ہلانے کے لیے تیار تھے۔ جاری ہے